اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس مقدس ہستی کے لیے ہے جو ہر جا نئے رنگوں اور نقوش سے ظاہر ہے، جس نے کل عالم کو اپنے آپ میں اور اپنے آپ کو کل عالم میں ظاہر کیا ہے اور ہر ذرہ میں اپنے ذاتی کمال سے موجود ہے۔ بے انتہا درود و صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ بمعجب انا من نور اللہ و خلق کلہم من نورہ، جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کا ظہور ہے، اور بمعجب انا بشر مثلکم، بندگی با خدا بندی اسی کا دستور ہے، اور بے انتہا صلات اور سلام آل اطہار اور اصحاب اور ان پر جو اس نور جمال کے مشتاق ہیں۔ ضیاء الفقر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد بلال عارف قادری اور یہ میرے رہنما مرشد سرکار محمد عارف قادری۔ ہمارے چینل کا مقصد ہے لوگوں کو راہ حق کی طرف متوجہ کرنا اور طالب مولا لوگوں کو ان کی منزل تک رہنمائی کرنا، خود بھی سیکھنا اور ان کو بھی سکھانا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِمَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ جی میں اپنی گفتگو میں سرکار سے رہنمائی لیتا رہوں گا آپ کے لیے، اور آپ بھی میری بات کو غور سے اور سرکار کی بات کو غور سے سنیے گا۔ سرکار آپ فرمائیے گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے چینل بنانے کا وہ یہی ہے کہ حق بات کو حق کے ذریعے رہنمائی کرنا اور ثابت کرنا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عارف قادری، میرے ساتھ محمد بلال عارف قادری، ضیاء الفقر چینل کی طرف سے حاضر ہوئے۔ تو موضوع ہمارا ہے کہ حق بات والے لوگ جو ہیں، جو حق بات سکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں۔ جی تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا مقصد اپنا اللہ رکھا، اور یہ زمانے کی چیزیں جو ضروریات ہیں زندگی کی، رزق، روٹی پانی، ہر چیز کا ذریعہ معاش جو ہے اس کو اپنا ضرورت سمجھا، صحیح ہے؟ تو مقصد جو ہے نا، مقصد اپنا اللہ رکھا۔ تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو ایک بندہ سے اٹھا کے اس کی سیر کرواتے ہیں، اس کو مشاہدہ کرواتے ہیں، اس کے اللہ تک اس کی رسائی کرواتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ یعنی اس کو وہ اللہ والا راستہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ تو یعنی جو فقط اللہ کا راستہ ہے، یعنی جس میں کوئی دوسری چیز جو نا حائل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے درمیان ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس کے درمیان نہ کسی فرشتہ جبریل کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کی۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو صبح و شام اپنے پروردگار کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالنا۔ یعنی ان کا جینا مرنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا، اس معاشرے میں اپنی زندگی گزارنا، ان کا مقصد جو نا اللہ ہے۔ جی جی، یعنی کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت میں تو وہ اللہ ہی میں جاگتے ہیں، اللہ ہی میں سوتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی سانس، کوئی بھی دم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، بگویا کہ وہ اللہ کے نور پر ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اندر اللہ کے نور کی روشنی، علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں۔ علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں، ان کے پاس انسان کا علم، قرآن کا علم، رحمان کا علم جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میری ایڈوائز اس میں کہ یہ جیسے آپ نے خوب فرمایا، جیسے مولانا رومی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا۔ جن علوم کا آپ نے ذکر کیا وہ اسی علوم کے ذریعے سے ایک لمحے میں انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں من اراد ان یجلس لی ما اللہ فقط اراد ان یجلس من صفیہ،
جی جو شخص ارادہ کرے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا وہ صوفیاء کے ساتھ بیٹھے۔ جی جی تو سرکار ان کی جو صحبت کے فضائل ہیں ان کی ہماری زندگی میں بہت سے اثرات ہیں، جی جی تو ان کی صحبت سے ہم کیا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے ہاں کیا وہ انہی صوفیاء کی صحبت سے حاصل ہوگا ہاں یا کوئی اور؟ جی مطلب ہماری زندگی میں جو آنے کا مقصد ہے ہاں وہ انہی صوفیاء کی صحبت میں رہ کے جی حاصل جی ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ فرمایا کہ کنت کنزن مخفیا سبحان اللہ، فاحببت ان عرفا سبحان وخلقت اللہ، الخلق لی لعرفا، عرفا، کہ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پہچانا تو جائے، میں نے اپنی پہچان کے لیے خلقت پیدا کی، مخلوق پیدا کی تاکہ میں پہچان لیا لیعرفا تاکہ میں پہچان لیا جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی ذات نے آدم کو اس لیے بنایا، جی جی سبحان اللہ، انسان ابن آدم کو بھی اس لیے بنایا تاکہ یہ فکر کرے، غور و فکر کرے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، جی جی یہ انسان کو اس کی اپنی فکر دیتے ہیں فکر دیتے کہ ہیں، یار تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، ہاں بالکل جی، صحیح، تیرا ظاہر کیا ہے، تیرا باطن کیا ہے، تیرا اول کیا ہے، تیرا آخر کیا ہے، آخر کیا ہے، جی۔ تو فرمایا کہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک امام صاحب سے بات ہوئی، میں نے اس کا سوال کیا کہ نماز کیا ہے، لفظ معنی نماز کیا ہے، تو یعنی وہ یہ بات بتانے سے قاصر رہا کہ لفظ نماز کیا ہے۔ جب کسی اہل فقر اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی روشنی ہے، جو اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو انسان کو حق کا راستہ بتاتے ہیں، ان کے پاس گہر ہوتے ہیں، گر ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بات میں پورا جہان جو ہے نا اس کی سیر کروا دیتے ہیں، ایک اشارے سے، ہاں جی۔ یہ ان کے پاس بیٹھنے کی فضیلت ہے، یعنی جیسے وہ فرمایا آپ نے مولانا رومی صاحب کی، جلال الدین رومی صاحب کی بات کی، ہاں جی، تو ان کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے نا، وہاں سے آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے گی، اللہ والوں کی محفل میں وہ چیز عطا ہو جائے گی جو آپ کو پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، یعنی اگر آپ نے 50 سال 20 سال 30 سال اگر نماز پڑھی، ذکر و ذکار کیا، عبادت کی، تو ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ جب وہ اللہ والوں کی محفل میں جا کے بیٹھا تو ان کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کے لیے جس بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو وہ گویا اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ تو یہ انہی کی صحبت میں رہ کے، صوفیاء کی صحبت میں رہ کے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے، نہیں تو انسان اپنی قیمتی زندگی کا قیمتی جوہر اس دنیا میں ضائع کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سرکار آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کی صحبت میں رہ کے، ان کی صحبت کی جو فضیلت ہے اس میں کہ علم کا کتنا علم کا یہ ہے کہ علم کی جیسے کتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں اپنا ایک رسول بنا کر بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے، رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسول یہ کرتا ہے کہ پہلے تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، یہ پہلا سٹیپ۔ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اس کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور اس کے بعد تمہیں پاک کرتا ہے، پھر تمہیں پاک کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، پھر تمہیں وہ کتاب حکمت اور دنائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ پھر وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی یہ اللہ والوں کی، یہ جو فقراء لوگ ہیں، جو عارف لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، جو عاشقین ہیں، عاشق لوگ ہیں، جو اللہ کے بڑے مقرب لوگ ہیں، یہ ان کی محفل میں جا کے پتہ چلتا ہے بلال صاحب کہ ایک عام محفل میں بیٹھنے سے اور علم والوں کی محفل میں بیٹھنے سے، مشاہدے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، ڈیفرنس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی یہ ملا دیتے ہیں اللہ سے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جیسے وہ قرآن میں بات ہے کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، اس کے درمیان جو کچھ بھی اس کو پیدا کیا، پھر میں عرش پر جا ٹھہرا۔ تو فرماتا ہے اللہ کہ میرا حال
میری خبر دریافت کرنے کے لیے کسی باخبر کے پاس جاؤ، کسی اہل علم کے پاس جاؤ جو میرا علم رکھتا ہے، جن کے پاس میرا سیدھا علم گیا، کیا بات، جن کے اندر میرا نور ہے، وہ میرے نور سے دیکھتے ہیں، میرے نور سے ہی بولتے ہیں، سبحان اللہ، اسی سے ہی وہ سنتے ہیں۔ تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ساری زندگی میں اپنا مقصد نہیں پورا کر سکتے، ان کا مقصد اللہ ہوتا ہے، تو ان کو کوئی رہبر نہیں ملتا، تو اللہ کرے ان کو کوئی ایسا انسان مل جائے تو وہ اس کی زندگی کا سارا مقصد اس کے جولی میں ڈال دے۔ بالکل ٹھیک، صحیح ہے نا جی؟ اس لیے ہم لوگ ہم لوگ جو ہیں چاہیے ہمیں ان لوگوں کو جن کے پاس اللہ کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، انسان کی روشنی ہے، ان لوگوں سے رجوع کریں۔ جی سرکار، رجوع کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ جیسے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے، سودا کرتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جو اپنی جان اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اور ہمیں انہی لوگوں کا مشتاق ہونا چاہیے۔ تو اسی ضیاء الفقر چینل میں ضیاء الفقر جو چینل ہے، اس میں ہم وہ سوالوں کے جوابات جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حقائق کے حوالے سے روشنی کو ہم پھیلائیں گے لوگوں کی طرف، تو سرکار اس میں رہنمائی دیں گے اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، تو لہٰذا آپ کنیکٹڈ رہیے گا۔ تو سرکار یہ آپ فرمائیے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ صحبت یہ کیا یہ ایک ہی مطلب صوفیاء کا جو طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن میں صوفیاء نے اس بات کا مطلب اقرار کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی روشنی ہے، تو کیا ایک صوفی اللہ کی مکمل روشنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہنے والا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص اللہ تقاضا کر رہا ہے نا کہ کوئی ایسا شخص جو میرے لیے میری مرضی حاصل کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنی جان تک بیچ ڈالے، کوئی ایسا تم میں ہے، یعنی یہ قرآن کا ترجمہ اس طرح ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالے؟ ہاں جی، تو آج یہی لوگ ہیں جو صوفیاء لوگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں، عارف لوگ ہیں، عاشق لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنے اللہ کی طرف گامزن ہوتے ہیں، انہیں روٹی روزی کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ چونکہ یہ اللہ نے ذمہ لیا نا روٹی روزی کا سارا، صحت تندرستی زندگی موت و حیات کا، یہ اللہ کا ذمہ ہے نا۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاد کریں، جد و جہد کریں۔ جہاد سے مراد یہی نہیں ہے کہ تلوار سے جہاد کیا جائے، جہاد سے مراد ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو اپنے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جو لوگ اس راستے میں پہلے ہی چل رہے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو جانا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اپنا ہر چیز قربان کر دی، ہاں جی، تو ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہونا، اگر ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ پھر ان کو اپنی طرف رغبت دلائیں گے اور اللہ کی طرف اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں تک ان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہا کہ فرمایا نا کہ کنتو کنزن مخفیا، ہاں جی، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جو میں خلقت پیدا کی اس لیے پیدا کی تاکہ میری طرف کوئی لوگ رجوع کریں، رغبت کریں، تاکہ مجھے دیکھیں، پہچانیں کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں۔ تو ان لوگوں کو، میری مخلوق کو اس بات کا پتہ چلے۔ بالکل جی ناظرین، سرکار نے بہت ہی اعلیٰ بات فرمائی کہ صوفیاء کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فقط اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہستی کو، اپنی ہستی مہمہ کو فنا کر چکے ہوتے ہیں، وہ سودا کر چکے ہوتے ہیں، اور ہستی مطلق کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی اللہ کی روشنی کے ذریعے، اللہ کے نور کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ ضیاء الفقر چینل میں آج ہم نے جس موضوع پہ بات کی ہے وہ ہے صوفیاء کی فضیلت، اور صوفیاء، ایک صوفی ہوتا کیا ہے؟ ایک صوفی وہ ہوتا ہے، سرکار نے جیسے فرمایا کہ جو فقط اللہ کے لیے ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ اس رستے پہ گامزن ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ساتھ منسلک کر کے اللہ تک کی معرفت تک رسائی کرواتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کنیکٹڈ رہیے گا ضیاء الفقر سے،
آنے والے تمام تر موضوعات کو ہم ایک عرفان کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیے گا ضیاء الفقر چینل۔ سرکار محمد عارف قادری صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کرتے رہیں گے معرفت کے علم میں۔ جی شکریہ۔